خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے انٹروڈکشن سیریز کی 5ویں قسط ہے، تعارفی پروگراموں کے حوالے سے 5واں پروگرام۔ عزیزو، ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یرمیہ نبی کے زمانے کے حالات کیسے اور کیوں وقوع پذیر ہوئے۔ اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے کے جو بادشاہ ہیں، جو نبی ہیں، ان کے حوالے سے جو کانٹیکسٹ ہے وہ پڑھا، سیکھا، آپس میں شیئر کیا، اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی گواہیوں کے لیے اور کلام کی برکت، ایکسائٹمنٹ، جوش کے لیے جو آپ سبوں میں اس سیریز کے حوالے سے ہے۔ عزیزو، یہ خداوند کے نام کے جلال کے لیے ہے، اور اسی ہی کی تعریف ہو، اسی کو ساری عزت اور ستائش ملے۔ عزیزو، ہم نے آخذ بادشاہ کے حوالے سے سیکھا جو یرمیہ سے کچھ ہی دیر پہلے تھے، اور کس طرح وہ ایک خراب بادشاہ تھا، کس طرح اس نے یہودا کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مشکلات بوئیں، اور اس نے خدا کے میسج کو، خدا کے کلام کو رد کیا اور اپنی مرضی سے ڈھالنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اس حوالے سے آپ کے ذہنوں میں بہت سے سوال ہیں جو آپ نے مجھ سے شیئر بھی کیے، ذاتی طور پر لوگوں نے پوچھا بھی، جو کہ میں نے ان کو جواب بھی دیے، اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم کلام سے ہم سب کی رہنمائی کے لیے پریکٹیکل باتیں سیکھیں، کیونکہ خداوند کا کلام ان گاڈ پرنسپلز کے ساتھ، ان الہی اصولوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے جو ہمیں ہماری زندگی کو خداوند کی مرضی کے مطابق چلنے اور ڈھالنے میں مدد دیتی ہیں۔ اب آخذ کے بعد یہودا کا بادشاہ حزقیہ بادشاہ بنا۔ حزقیہ بادشاہ کے ٹائم میں اسرائیل کا بادشاہ کون تھا؟ ہوشیہ۔ آئیں اس کے حوالے سے کلام مقدس میں سے ہی سلاطین کی کتاب 2 کنگز، دوسری سلاطین 18 چیپٹر اور 1 ورس پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شاہ اسرائیل ہوشیہ بن ایلا کے 3 سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا آخذ کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام ابی تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ بہت سی چیزوں کا ہمیں ان آیات سے علم ہوتا ہے، کچھ اہم باتوں کی طرف میں نشاندہی ضرور کرتا چلوں۔ اگر ہم سلاطین کو یعنی کنگز کی کتاب کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو کہ یہ بھی یرمیہ نبی کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے۔ تو بزرگ یرمیہ نبی نے یہ ساری تاریخ جو ہے سلاطین کے حوالے سے، کنگز، راجوں کے حوالے سے، وہ نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یرمیہ نبی کی رائٹنگ سٹائل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف یرمیہ میں جو پروفیسیز ہیں، نبوتیں ہیں، وہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ اسرائیلی بادشاہوں کی، یہودا کے بادشاہوں کی ہسٹری کو بھی نوٹ کیا ہے، اور آس پاس کے بادشاہوں کی حرکات پر بھی ہمیں کافی کچھ دیکھنے کو، پڑھنے کو ملتا ہے۔ پھر عزیزو، دیکھیے کہ کس طرح یہاں پر ہمیں آخذ کی اس بیوی کے حوالے سے بھی پڑھنے کو ملتا ہے جو اس نے ضد میں آ کر شادی کی۔ وہ زکریا نبی کی، رویا دیکھنے والے ایک اچھے شخص کی بیٹی تھی، اس کا نام ابی تھا، اور کچھ کلام کے حصوں میں اس کا نام ابیہ بھی ہے۔ تو میں وہ حوالہ بھی آپ کے لیے پڑھے دوں گا، وہ غالباً 2 کرونیکلز، دوسری تواریخ میں ہے، اس کا 29واں چیپٹر۔ آئیں پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حزقیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابیہ تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ سلاطین میں اس کا نام ابی یا آوی جس طرح ہیبرو میں بولا جاتا ہے، اور یہاں پہ آویہ یا ابیہ ہے۔ اب ان دونوں ناموں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آوی جو ہے وہ پیار سے جیسے نک نیم ہے، شارٹ کر دیتے ہیں، ویسے ہے، لیکن اس کا نام آویہ یا ابیہ تھا۔ اور ہم بہت سی جگہوں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نام جو ہے یہ لڑکوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ابیہ کاہن کا فریق۔ تو یہ ایک نیوٹرل نیم ہے، اور اس نام کا بڑا خوبصورت مطلب ہے۔
آو کہتے ہیں باپ کو یعنی ڈیڈی کو، اور یا خداوند کا نام ہے، تو اس نام کا مطلب یہ ہے کہ میرا باپ یہوہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ، اٹس اے بیوٹیفل نیم، اویا۔ اور ہم اس خاتون کے حوالے سے جو حزقیہ بادشاہ کی والدہ ہیں، آخز کی وائف ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس اچھے خاندان سے ہے، کیسی اچھی اس نے اپنے بیٹے حزقیہ کی تربیت کی، لیکن وہ ایک نوٹی کنگ کے ساتھ، ایک خراب بادشاہ کے ساتھ بیاہی گئی۔ کیسی اس نے برداشت کی ہوگی، کیسے اس کی زندگی گزری ہوگی، دیٹ از کوائٹ فیسنیٹنگ۔ اس حوالے سے بہت سے آرٹیکلز موجود ہیں، بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے ہسٹوریکل ریفرنسز کو دیکھا ہے، سیکھا ہے، کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس حوالے سے مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کئی ہماری بہنیں جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں جو کلام سے دور ہیں، خدا سے دور ہیں، یا خدا کے ساتھ رہنے کا ڈھونگ تو کرتے ہیں لیکن در حقیقت خداوند سے دور ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ اویا، یہ خاتون جو بزرگ زکریا کی بیٹی ہیں، ایک ماڈل ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت ضرور کلام کے مطابق کریں، کیونکہ ہم حزقیہ بادشاہ کے حوالے سے، جو اگرچہ آخز کا بیٹا ہے، تاہم اپنی ماں ابیا کی یا اویا کی تربیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اپنی بادشاہی میں، وہ مینلی زیادہ تر ٹھیک ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو خدا ان کی نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا۔ تو اسے اس کے اچھے کاموں کی بنسبت سے اس کے دنیاوی باپ آخز کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے جو نسل کے حوالے سے داؤد بادشاہ باپ ہے، اس کے ساتھ بائبل میں کنیکٹ کیا گیا ہے، which is an honor in itself۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر اگر ہم حزقیہ کے حوالے سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی۔ عزیزوں، جو بادشاہ تھے وہ بائبل مقدس کے جو پہلا سال ہے، بائبل مقدس کے مطابق جو کہ ہمارے مارچ یا اپریل کے بیچ ہوتا ہے، نسان کا مہینہ، جس میں اسرائیل جو ہے وہ مصر کی غلامی سے بھی نکلا، جس میں فسح کی عید ہوتی ہے، بے خمیری روٹی کی عید ہوتی ہے، پہلے پھلوں کی عید ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں بادشاہ جو ہے وہ ان کی تاج پوشی کی جاتی تھی، اور لکھا ہے اسی مہینے میں اس نے خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھول دیا۔ ہاللیلویہ۔ کیوں کھولا؟ کیونکہ اس کے باپ آخز نے، ہم نے دیکھا تھا، ان کو بند کر دیا تھا۔ اس نے خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے کیا تھا، اور اس نے یروشلم میں مذبے بنائے تھے۔ کن خداؤں کے لیے؟ دوسرے خداؤں کے لیے، وہ جن کے ساتھ وہ لڑتا تھا اور وہ اس پر غالب آ جاتے تھے، تو وہ سوچتا تھا کہ ان کے خدا جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں۔ بھائی، آپ خداوند کی، یہوہ خدا کی، بائبل کے خدا کی اگر بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ اپنی شکست کے ذمہ دار یہوہ خدا کو تو قرار نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اس فتح میں جو کہ دوسرے بادشاہوں نے حاصل کی ان کے خداؤں کا کوئی عمل دخل ہے، بلکہ یہ آپ کی یہوہ خدا کے ساتھ نافرمانی پر نربھر تھا۔ حزقیہ کے حوالے سے دوسری تواریخ کے 29ویں باب میں، سیکنڈ کرونیکل چیپٹر 29 میں لکھا ہے کہ اس نے لاویوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، آئے لاویوں میری سنو، تم اپنے آپ کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو، اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، اور جو خداوند ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا، اور خدا کو چھوڑ دیا اور خداوند کے مسکن سے منہ پھیر لیا اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دی، اور اسارے کے دروازوں کو بھی بند کر دیا اور چراغ بجھا دیے، اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو بخور جلایا اور نہ سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اس سبب سے خداوند کا قہر یہودا اور یروشلم پر نازل ہوا، اور اس نے ان کو ایسا حوالے کیا کہ مارے مارے پھریں اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوں، جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ دیکھو، اسی سبب سے ہمارے باپ دادا تلوار سے مارے گئے، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور ہماری بیویاں اسیری میں ہیں۔ جو اسیری ان کے کنٹمپرری اسرائیل یعنی 10 جو ٹرائبز پر مبنی ایک قوم تھی، انہوں نے اور ارام نے مل کر یہودا کی تھی، وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ
ہماری خدا کی نافرمانی کے ساتھ ہماری خدا کے گھر کو بند کر دینے کی وجہ سے وہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں. ہمارے لوگ اسیری میں گئے ہیں، ہمارے لوگ اسرائیلیوں نے مارے، ہمارے اپنے بھائیوں نے مار دیے ہیں، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی جو ہیں وہ غلامی میں ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے اب میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھوں تاکہ اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے. آئے میرے فرزندو، اب تم غافل نہ رہو، کیونکہ خداوند نے تم کو چن لیا ہے کہ اس کے حضور کھڑے ہو اور اس کی خدمت کرو اور اس کے خادم بنو اور بخور جلاؤ. تب ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی اٹھتے ہیں اور وہ خداوند کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس نجاست کو، ان مذہبوں کو جو کہ یہودا میں جگہ جگہ، خاص طور پر یروشلم میں اور ایون ان دا ٹیمپل بھی رکھ دیے گئے تھے، ان کو باہر نکال کر لے کر جاتے ہیں. انفیکٹ جو قدرون کا نالا ہے اس میں وہ جا کر ان کو پھینک دیتے ہیں. 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے تقدیس کا کام شروع کیا. تو جیسے ہی یہ اپوائنٹ ہوتا ہے ایز اے کنگ، اسی دن یہ لاویوں کو اکٹھا کرتا ہے، اسی دن یہ کام شروع کرتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ میں کچھ جو ہے جشن منا لوں، نہیں، وہ خداوند کے ساتھ جو ہے، اس کی ہیکل کے ساتھ جو ہے، اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہے، اور وہ وہاں پر ان کو خداوند کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتا ہے. تو یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے، اور خداوند اسے اس بادشاہ کے حق میں اچھائی گنتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ایک رول ماڈل ہے کہ ہم خداوند کے جب بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، یعنی بپتسمہ کے ذریعے سے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لینے کے بعد، تو پھر ہم اپنی زندگی میں سے غیر خداؤں کی گندگیاں، نجاستیں دور کریں، کیونکہ ہم بھی زندہ خدا کی ٹیمپل ہیں، ہیکل ہیں، مقدس ہے. لکھا ہے کہ انہوں نے 8 دن میں خداوند کے گھر کو پاک کیا. تو پہلے مہینے کی 16ویں تاریخ کو اسے تمام کیا، کیونکہ اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو خداوند کے اسارے تک انہوں نے پہنچایا تھا. 8 سے پھر 8 دن آگے 16ویں تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کہ جو 14 تاریخ کو، پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو خداوند کی فسح ہوتی ہے، وہ اس کو نہیں منا سکے. کیوں؟ کیونکہ ہیکل ناپاک تھی. لیکن خداوند کا کلام ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اگر کسی وجہ سے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو فسح نہ منا سکیں، تو پھر وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کو فسح منا سکتے ہیں. خداوند اس حوالے سے ایک سلیوشن دیتے ہیں، حل دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں. لکھا ہے 30ویں باب میں، 2 کرونیکلز، دوسری تواریخ 30 چیپٹر میں، کہ حزقیہ نے سارے اسرائیل اور یہودا کو کہلا بھیجا اور افرایم اور منسی کے پاس بھی خط لکھ بھیجے کہ وہ خداوند کے گھر میں یروشلم کو خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فسح کرنے کو آئیں، کیونکہ بادشاہ اور سرداروں اور یروشلم کی ساری جماعت نے دوسرے مہینے میں عید فسح منانے کا مشورہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت تک اس لیے اسے نہیں منا سکے کہ کاہنوں نے کافی تعداد میں اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، اور لوگ بھی یروشلم میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اور یہ بات بادشاہ اور ساری جماعت کی نظر میں اچھی تھی. انہوں نے حکم جاری کیا کہ بیر صبا سے دان تک سارے اسرائیل میں منادی کی جائے کہ لوگ یروشلم میں آ کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فسح کریں، کیونکہ انہوں نے ایسی بڑی تعداد میں اس کو نہیں منایا تھا جیسے لکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کارے بادشاہ کے حکم سے جاتے ہیں اسرائیل کے قبائل میں، جو کہ ان کا اب اینمی ہے، ان کا مخالف ہے، ان پر جنگ کرتا ہے. آپ کو میں نے بتایا سول وار چل رہی ہے اسرائیل میں اور یہودا میں. اس کے باوجود حزقیہ اپنا دل بڑا کرتا ہے اور اسرائیل کو دعوت دیتا ہے کہ یہوہ خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، چونکہ یروشلم میں جو کہ یہودا کے اندر ہے، ہیکل موجود ہے، آپ یہاں پر آئیں اور خداوند کی عبادت کریں، اور فسح کا ٹائم ہے، خداوند کی مقرر کردہ عید ہے، خداوند کے کلام کے مطابق ہے. آئیں ہم مل جل کر کام کریں، اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے. لکھا ہے کہ سہرکار افرایم اور منسی کے ملک میں شہر بشہر ہوتے ہوئے زبولون تک گئے، پر انہوں نے ان کا تمسخر کیا اور ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا. پھر بھی آشر اور منسی اور زبولون میں سے بعض لوگوں نے فروتنی کی اور یروشلم کو آئے، اور یہودا پر بھی خداوند کا ہاتھ تھا کہ ان کو یک دل بنا دے، تاکہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق بادشاہ اور سرداروں کے حکم پر عمل کریں. عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل کے لوگ ان 10 قبائل میں، 10 ٹرائبز میں، خداوند سے، خداوند کے کلام سے، اس کے ٹھہرائے گئے اوقات سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ وہ اس دعوت پر بھی جو خداوند کے پاس آنے کی ہے، خداوند کے ٹھہرائے گئے وقت پر اس کے پاس آنے کی ہے،
اس کو ہنسی مذاق میں، اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ اور کیا آج ایسا نہیں ہوتا؟ بے شک آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہیکل موجود نہیں ہے، اگرچہ ہم سب یروشلم نہیں جا سکتے، لیکن کیا خداوند کے ٹھہرائے گئے وقت کو، اس کے ٹھہرائے گئے خاص اوقات کو، اس کے حکم کے مطابق عزت دینا، اس پر دعا عبادت کرنا بہت سے لوگوں کے لیے ٹھٹھے کا باعث نہیں ہے؟ بہت سے لوگ اپنے بہن بھائیوں کو خداوند کے ٹھہرائے گئے اوقات پر آج بھی خداوند کے حضور آنے کا، دعا کرنے کا موقع دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن بیشتر مسیحی لوگ خداوند کے کلام کی، خداوند کے حکم کی نفی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو، ان کی دعوت کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ تاہم اس ساری پیسمزم میں، اس ساری مایوسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے دل کو فروتن کرتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی خداوند کے حضور اس کی ٹھہرائی گئی عیدوں پر آئے، اور آج بھی عزیزو جو اپنے دل کو ہمبل کرتے ہیں، فروتن کرتے ہیں خداوند کے حضور، انسانوں کے حضور نہیں بلکہ خداوند کے حضور، وہ اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو خداوند کے کلام کی، اس کے مقررہ اوقات کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس موقع پر دعا کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں۔ خداوند کے نام کو جلال ملے، خداوند ہی کی تعریف ہو۔ عزیزو اس موقع پر مجھے ایلیاہ نبی کی وہ بات بہت اچھے طور پر یاد آتی ہے جو پہلے سلاطین اس کے 18ویں باب میں ہے، 1 کنگز چیپٹر 18 میں، جہاں وہ بال کے پجاریوں کے ساتھ، بال کے نبیوں کے ساتھ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تاہم وہ اسرائیل کے لوگوں کو جو آڈینس میں ہیں بڑے واضح طور پر کہتے ہیں، اگر یہوہ ہی خدا ہے تو اس کی پرستش کرو، ڈاواں ڈول نہ رہو، مکسنگ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، دوسرے خداؤں کی روایات کو یہوہ کا نام دے کر یہوہ خدا کی بے عزتی نہ کرو۔ اگر یہوہ خدا سچا خدا ہے، زندہ خدا ہے، تو پھر اسی کے ہو کر زندگی گزارو۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔